فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے مشکلات کے جتنے رستے ہوتے ہیں ان میں سے نکال کے اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، پھر اللہ وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ آئے میں آپ کو حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے حوالے سے ایک روایت سناتا چلوں۔ اللہ پر توکل ان کا کیسا تھا، یہ اللہ کے نیک لوگ تھے، ان کا توکل تھا اللہ پر۔ گھر میں 10 مہمان آئے، خادمہ نے آ کر کے کہا کہ گھر میں تو کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں اور 10 مہمان اچانک ہمارے گھر میں آ گئے، گھر میں صرف ایک روٹی پڑی ہے، کیا کیا جائے؟ مہمان کتنے ہیں؟ 10 ہیں، روٹی ایک ہے، کیسے انہیں تقسیم کیا جائے، کھلایا جائے؟ تو حضرت رابعہ نے پہلا جواب تو یہ دیا کھانا کھلاؤ ان کو۔ تو خادمہ نے بتایا نا ایک روٹی ہے، صرف ایک روٹی پڑی ہے، وہ کتنے لوگوں کو تقسیم کیا جائے؟ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرمانے لگی خادمہ سے جاؤ اسے اللہ کے راستے میں خیرات کراؤ، کہ جن کے بینک بیلنس ہے نا، جو سانپ بٹھا کر بیٹھے ہوئے ہیں، جو اللہ کے راستے میں دینے سے کترا رہے ہیں، یہ سنیں غور سے، فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خیرات کراؤ۔ خادمہ کہنے لگی اماں جان پہلے ہی ایک روٹی ہے، 10 مہمان ہیں، اب میں خیرات کر رہی ہوں، بچے گا کیا؟ فرمایا رکو ابھی تم دیکھو ہوتا کیا ہے۔ کچھ دیر گزری، دروازے پہ دستک ہوئی، ایک اور دروازے پہ جو تھا شخص تھا، خادمہ تھی، اس نے آ کر کہا کہ میرے آقا نے رابعہ بصری کے لیے کھانا بھیجا ہے تو وہ ذرا قبول فرما لیں۔ آپ نے وہ برتن کھولے نہ، دیکھا تو اس میں 4 روٹیاں تھیں۔ حضرت رابعہ نے اپنی خادمہ سے کہا نہیں یہ واپس لے جاؤ، اس سے کہو کہ تمہیں کسی اور گھر میں بھیجا گیا تھا، تم غلط گھر میں آ گئی ہو، واپس چلی جاؤ۔ وہ کھانا واپس بھیج دیا۔ پھر دروازے پہ دستک ہوئی، کون ہے؟ پھر اس طرح کہا کہ کوئی خادمہ ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ میرے آقا نے تمہارے لیے کھانا بھیجا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ نے دیکھا، کھانا کھول کر دیکھا تو 6 روٹیاں تھیں۔ کتنی روٹیاں تھیں؟ 6۔ آپ نے فرمایا یہ بھی کسی اور کے لیے بھیجا ہوگا، میرے لیے تھوڑا ہے، اس لیے واپس لے جاؤ۔ پھر تیسری دفعہ جب دروازے پہ دستک ہوئی نا تو کسی نے بتایا، پھر یہی جملہ کہا۔ حضرت رابعہ بصریہ آپ کہنے لگی کہ پھر کھانا کھول کے دیکھا تو 10 روٹیاں تھیں۔ فرمایا ہاں اب میرے لیے کھانا آیا ہے، 10 روٹیاں تھیں۔ خادمہ کہنے لگی پہلے بندے نے بھی یہی کہا تھا کہ آقا نے کھانا بھیجا ہے، دوسرے نے بھی یہی کہا کہ آقا نے کھانا بھیجا ہے، پہلے دونوں کو واپس کر دیا، یہ تیسرے کا کھانا رکھا کیوں ہے؟ حضرت رابعہ کا عقیدہ سنیے، آپ فرمانے لگی کہ چونکہ میں نے اللہ کے راستے میں ایک دیا تھا، قرآن میں اس نے وعدہ کیا ہے میرے راستے میں 1 میں 10 گنا زیادہ عطا فرماؤں گا۔ میں نے 1 روٹی اللہ کی بارگاہ میں تقسیم کی، میں نے 4 کم مانگی تھی، اللہ کا وعدہ 10 کا تھا، 4 کا نہ تھا، اللہ کا وعدہ 10 کا تھا، 6 کا نہ تھا، میں نے 4 کو بھی واپس کیا۔ میں نے عرضی پیش کی مالک تیرے وعدے کے مطابق جب مجھے پورا ملے گا قبول کر لوں گی۔ اس نے جب 10 دیے تو میں نے کہا ہاں 1 دیا تھا، اللہ نے مجھے 10 گنا عطا فرما دیا۔ کیا ایسے عقائد ہیں ہمارے؟ ایسا عقیدہ ہے؟ ایسا ایمان ہے؟ دن بدن گناہوں کی دلدل میں بھی دستے چلے جا رہے ہیں، اپنے اوپر زیادتیاں بھی کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن توکل ہمارا 0 ہے۔ اپنے توکل کو مضبوط کریں اور یاد رکھیں توکل اللہ پر پختہ کب ہو جاتا ہے؟ اکثر انسان جو ہے پوری زندگی اس طرح گزار دیتے ہیں، توکل بڑے دیر سے جا کر ان کا اس ایمان بنتا ہے، پھر زندگی ختم ہو جائے۔ یعنی دنیا کے ہر کام سے جب مایوس ہوتا ہے نا بندہ، ہر کام سے مایوس ہوتا ہے، پھر کہتا ہے اب میں اللہ کی بارگاہ میں عرضی پیش کرتا ہوں، اب وہ مالک مجھے دے گا، اور ہوتا بھی ایسے ہے، پھر اللہ اسے دیتا ہے۔ پہلے اللہ بعضوں کا ڈھیل دیتا ہے بندے کو کہ ٹھیک ہے دنیا کے ہر دروازے پہ دستک دے لے، جب ہر طرف سے تجھے جواب مل جائے، ہر طرف سے مایوسی ہو جائے نا،
تو میری بارگاہ میں آ جانا، پھر میں عطا کر دوں گا تجھے۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے، اسباب جتنے بھی ہیں آپ انہیں ملحوظ رکھیں اور ان کے ذریعے سے آپ کاروبار کریں، آپ بزنس کریں، سب کچھ کریں، لیکن ایک یقین پختہ یہ رکھیں، مولا کاروبار بھی ہے، ہمارے پاس اچھا گھر بھی ہے، تو نے اچھی اولاد بھی دی ہے، لیکن سب چیزوں کے باوجود میرا توکل اور یقین یہ ہے تو چاہتا ہے تو رزق عطا فرماتا ہے، تو نہ چاہے تو جتنا بڑا کاروبار ہو جائے کہیں سے رزق نہیں آ سکتا۔ تو اپنے توکل، اپنا ایمان، اپنا یقین اللہ وحدہ لم یزل کے ساتھ پختہ کر لیا جائے۔ یقین جانے پھر جو حدیث مبارکہ موجود ہے، جو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک سند عطا فرمائی ہے کہ اللہ وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے ہمیں گمان بھی نہیں ہوگا۔